اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو اس کے والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر گئے ہوں، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر مرے ہوں، خواہ وہ چھوڑا ہوا مال کم ہو یا زیادہ۔ یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، اور جب میراث کے تقسیم کرنے کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور مسکین وغیرہ موجود ہوں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو، اور وہ شخص ڈرے یتیموں کے مال میں خرد برد کرنے سے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور بچوں کو چھوڑ کر جائے تو وہ ان کے سلسلے میں فکر مند رہے۔ وہ لوگ اللہ سے ڈریں اور سچی بات کہیں۔ یقین جانو کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ داخل کر رہے ہیں، اور عنقریب وہ لوگ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ سورہ نساء میں عام قوانین کا بیان ہے جس کا تعلق خاص طور پر بندوں سے متعلق ہے۔ آج کی جو سب سے پہلی آیت پڑھی گئی، اس آیت کے اندر اسلام نے اپنے قانون وراثت کی دو بنیادی چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اسلام کا قانون وراثت یہ ہے کہ اسلام کے اندر وارث صرف مرد حضرات نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وراثت کا حق جس طریقے سے مردوں کو حاصل ہے اسی طریقے سے عورتوں کو بھی حاصل ہے۔ اسی طریقے سے وراثت کا حق جس طریقے سے بالغ حضرات کو حاصل ہے اسی طریقے سے وراثت کا حق نابالغ بچوں اور بچیوں کو بھی حاصل ہے۔ عام طور پر زمانہ جاہلیت میں اور ابتدائی اسلام میں بھی ہوتا یہ تھا کہ عورتوں کو وراثت کے حق سے محروم رکھا جاتا تھا، اور یہ تصور اور عقیدہ تھا کہ عورتیں وارث نہیں بن سکتی ہیں، بلکہ عرب میں تو یہ تصور تھا کہ جو شخص گھوڑے پر سوار ہو سکتا ہے اور دشمنوں سے جنگ کر کے مال غنیمت حاصل کر سکتا ہے وہی وراثت کا حقدار ہوگا، اسی کو مال وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ لامحالہ ہے کہ عورتیں گھوڑے پر سوار ہو کر دشمنوں سے مقابلہ نہیں کرتی تھیں، اسی طریقے سے نابالغ بچے بھی یہ کام انجام نہیں دیتے تھے۔ اس اصول سے عرب نے عورتوں کو اور نابالغ بچوں اور بچیوں کو
وراثت کے حق سے محروم کر رکھا تھا۔ اور خود ایک صحابی تھے حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو انتقال کے موقع پر بیوی بچیاں اور ایک نابالغ اولاد یہ چھوڑ کر وہ انتقال کرتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ان کے جو بھائی کے بچے ہوتے ہیں، یعنی یہ نابالغ بچے اور بچیوں کے چچیرے بھائی حضرات، یہ لوگ آتے ہیں اور پورا مال پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ کس طور پر؟ چونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو ادھر خاتون ہے اور بچیاں ہیں، یہ تو وارث ہوں گی ہی نہیں، دوسری طرف جو بچے بھی ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ نابالغ ہیں، اور نابالغ بھی ان کی نظر میں وارث نہیں ہوا کرتا تھا۔ لہذا اس قانون سے ان کے چچیرے بھائیوں نے پورے مال پر قبضہ کر لیا اور ان بچوں کو ذرہ برابر بھی مال نہیں دیا گیا۔ تو ان کی جو اہلیہ تھیں وہ آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پہلے انہوں نے ان چچیروں بھائیوں سے درخواست کی کہ ایسا کرو کہ تم دونوں ہی میری ان بچیوں سے نکاح بھی کر لو، تاکہ ان بچیوں کے سلسلے میں جو میرے اوپر فکر ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ سارے مال کا تم لوگ مالک بن ہی جا رہے ہو اور یہ تمہاری نکاح میں چلی جائیں گی، تو اب تم ان کی ضروریات کو پوری کرتے رہو گے۔ تو وہ لوگ نکاح کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ بہرحال اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور یہ پورا واقعہ وہاں پر بیان کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں، چونکہ اس وقت تک وراثت کے قانون کے سلسلے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ جو ظالمانہ قانون ہے جو دنیا نے بنا رکھا ہے یہ چلنے والا نہیں ہے، ضرور بھی ضرور اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوگا۔ چنانچہ اس کے فوراً بعد یہ آیت نازل ہوتی ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ جس طریقے سے متروکہ مال کا وارث مرد ہوتا ہے، بعین ہی اسی طریقے سے متروکہ مال کا وارث عورت بھی ہوتی ہے۔ باضابطہ الگ الگ کر کے بیان کیا گیا۔ للرجال، رجال کا معنی ہوتے ہیں مرد حضرات، وللنساء، نساء کے معنی ہوتی ہیں عورتیں۔ تو کہا کہ جس طریقے سے والدین اور قریبی رشتہ دار کے چھوڑے ہوئے مال میں وراثت کا حق مردوں کو ہے اور ان کے لیے حصہ متعین ہے، بعین ہی اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی والدین اور رشتہ داروں کی طرف سے چھوڑے ہوئے مال میں وراثت کا حق ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے اسی آیت کے اندر ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس الفاظ سے وراثت کے قانون کی بنیاد بھی رکھ دی گئی ہے، اور دو بنیادی اصول کو بھی بتلا دیا گیا ہے۔ اگر ان اصول کو سمجھ لیا جائے تو اس کے بعد اسلام کے قانون وراثت پر ہونے والے کسی بھی اعتراض کے اندر کوئی دم باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ جیسے سب سے بنیادی اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر اگر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے دادا کی موجودگی میں تو پوتا وراثت کے حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے وراثت کے اندر کہ اگر دادا موجود ہے اور باپ کا انتقال ہو گیا تو اب دادا کے مال کے اندر پوتے کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ شریعت کے اعتبار سے وراثت میں اس کا کوئی حق نہیں ہے، باقی دیگر حق آپ اس کو دے سکتے ہیں، اس کے لیے آپ وصیت وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو اس مسئلے کو لے کر عام طور پر نزاع پیدا کیا جاتا ہے اور اسلام کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام نے ایسا قانون بنا رکھا ہے جس میں پوتا جو کہ زیادہ مجبور ہے، جو کہ زیادہ لاچار ہے، یتیم بھی ہے، اور اس یتیم کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 1.5 صفحوں سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، لے دے کے اگر کسی کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، کسی کے مال کی حفاظت کے سلسلے میں بندوں کو تاکید کی جا رہی تو وہ صرف اور صرف کون ہے؟ یتیم بچے اور یتیم بچیاں۔ تو جس اسلام نے یتیموں کے حقوق کی اتنی رعایت کی، وہ کیسے وراثت کے معاملے میں یتیموں کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے اس کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا وہ کیا گیا ہے
للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یعنی اسی مال میں تمہیں وراثت کا حق ملے گا جو تمہارے والدین چھوڑ کر مرے ہوں یا تمہارے رشتہ دار. اور لامحالہ ہے کہ رشتہ دار کے اندر والدین بھی آتے ہیں. جس طریقے سے رشتہ داری بھائی کی ہوتی ہے، بہن کی ہوتی ہے، اولاد کی ہوتی ہے، اسی طریقے سے رشتہ داری ماں باپ سے بھی ایک انسان کی ہوتی ہے. اس کے باوجود والدین کو الگ سے بیان کیا گیا، والدین کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے. آگے جو لفظ اقربون آ رہا اس کے اندر بھی والدین داخل ہے، لیکن الگ سے قرآن نے والدین کا تذکرہ کیا ہے، والدین کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے. تو کہا ایک تو اس مال میں تمہیں وراثت ملے گا جو تمہارے والدین چھوڑ کر جا رہے ہیں دنیا سے، اور اس مال میں تمہیں وراثت ملے گا جو تمہارے رشتہ دار چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور رشتہ دار میں بھی جو لفظ استعمال کیا گیا وہ کیا گیا اقرب، یعنی تمہارے قریب ترین رشتہ دار جو مال چھوڑ کر جا رہے ہیں اسی کے اندر تمہیں کیا ملے گا؟ وراثت ملے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اسلام معیار وارث ہونے اور نہ ہونے میں اگر اقرب نہیں رکھتا، یعنی اقرب ترین رشتہ دار کو اگر معیار نہیں بناتا، تو پھر تو ہر مرنے والے انسان کا مال جو ہے وہ دنیا کے ہر انسان کے درمیان تقسیم ہوتا. کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ہر انسان دوسرے انسان کا رشتہ دار اور پڑوسی اور اس کا تعلق والا ہے. کیوں؟ کیونکہ سب کے سب حضرت آدم اور حوا کے ہی تو اولاد ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو پوری دنیا تو ایک خاندان ہے. جب پوری دنیا ایک خاندان ہے اور اگر آپ معیار اقرب کو نہیں بناتے بلکہ بولتے کہ رشتہ داروں کے مال سے تمہیں کیا ملے گا؟ وراثت ملے گا، پھر تو ہر انسان دنیا کے ہر مرنے والے انسان کے اندر اپنی وراثت تلاش کرتا. تو اولاً تو یہ ممکن ہی نہیں تھا، ہر انسان دنیا کا ہر انسان کے مال میں وارث بنتا. اس کے بعد اگر اس کو آپ کسی طریقے سے اس کا انتظام کر بھی لیتے ہیں کہ دور اور قریب کے تمام رشتہ داروں کو آپ جوڑ بھی لیتے ہیں، تو پھر جو مال وہ چھوڑ کر جاتا اس کی حیثیت جزو لا یتجزا کی ہو جاتی. وہ مال تقسیم ہوتے ہوتے کیا حیثیت بچتی؟ کسی کے پاس بھی پہنچتا تو ایک آنا بھی نہیں ملتا، اس کو ایک آنا کا بھی نہیں پتہ کتنا زیادہ تقسیم کرنا پڑتا، وہ جا کے اس کو حاصل ہوتا ہے. لہذا اس سے کوئی فائدہ ہوتا. لہذا اسلام نے ایسا قانون بنایا، ایسی چیز کو معیار بنایا جس سے ملنے والے کو بھی فائدہ ہو اور ملنا بھی آسان ہو. اس لیے قرآن نے جو معیار رکھا وہ رکھا اقرب، جو تمہارے قریب ترین رشتہ دار ہیں. کیا مطلب؟ اگر دو طرح کا رشتہ دار جمع ہو جائیں، ایک قریب ترین اور ایک دور کے رشتہ دار، تو قریب ترین رشتہ دار کی موجودگی میں دور والا رشتہ دار محروم ہو جائے گا. اب مجھے آپ بتائیے، بیٹا زیادہ قریب رشتہ دار ہے یا پوتا زیادہ قریب رشتہ دار ہے؟ بیٹا زیادہ قریب رشتہ دار ہے یا پوتا زیادہ قریب رشتہ دار ہے؟ لا محالہ بیٹا زیادہ قریب رشتہ دار ہے، لہذا بیٹے کی موجودگی میں پوتا محروم ہو جائے گا. چونکہ معیار کیا رکھا گیا ہے؟ اقرب. کیونکہ اقرب نہیں رکھتے تو کیا صورت پیش آتی ہے وہ میں نے آپ کو بتلا دیا. پھر تو دنیا کے ہر انسان کا چھوڑا ہوا مال پوری دنیا پر تقسیم ہوتا، اور یہ ممکن بھی نہیں تھا، اور پھر تقسیم کرتے بھی تو کچھ حاصل نہیں ہوتا. لہذا اسلام نے جو معیار بنایا، جو مدار بنایا، وہ بنایا اقرب ہونا، ضرورت مند ہونا معیار نہیں ہے. بھلے ہی پوتا زیادہ ضرورت مند ہے، بھلے ہی باپ کی موجودگی میں چچا زیادہ ضرورت مند ہے، لیکن ملے گا مال باپ کو، چچا کو نہیں ملے گا. چچا کی موجودگی میں اگرچہ چچیرا بھائی زیادہ ضرورت مند ہے، لیکن چونکہ چچا سے زیادہ رشتہ داری قریب ہے، لہذا وراثت کس کو ملے گی؟ چچا کو ملے گی، چچیرے بھائی کو نہیں ملے گی. بات سمجھ میں آئی؟ اسلام نے جو مدار تیار کیا ہے وہ اقرب کو بنایا ہے، ضرورت کو نہیں بنایا. کیوں؟ ضرورت کو نہ بنانے کی ایک اور بنیادی وجہ ہے، کیونکہ اگر آپ ضرورت مندی کو مدار بناتے ہیں تو یہ بھی نہیں چل سکتا. کیوں؟ کیونکہ ضرورت بھی ہمیشہ باقی نہیں رہتی ہے. ایک شخص آج ضرورت مند ہے، کل ضرورت مند نہیں رہے گا. یا آج آپ مال وراثت تقسیم کر رہے ہیں تو یہ رشتہ دار آپ کو ضرورت مند لگ رہا ہے، پتہ چلا کل کہ یہ زیادہ ضرورت مند ہو گیا. چونکہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے اور ضرورت بھی آنے جانے والی چیز ہے. آج ایک آدمی ضرورت مند ہے، کل وہ خود ضرورت مندوں میں تقسیم کرتا ہے. پرسوں وہ جو تقسیم لینے والے کی لائن میں کھڑا تھا، آپ 4 دن بعد دیکھیں گے تو وہ دینے والے لائن میں کھڑا ہو جائے گا. لہذا ضرورت کو مدار اور معیار نہیں بنایا جا سکتا تھا. اسی وجہ سے اسلام نے کس چیز کو مدار بنایا ہے؟ اقرب قریب ترین رشتہ دار کو. اسی اصول سے
پوتا بھی اولاد کی موجودگی میں، چچاؤں کی موجودگی میں، مرنے والے کے بیٹے کی موجودگی میں محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا لفظ کہا مما قل منہ او کثر، یعنی یہ جو وارث ہوں گے وہ ہر اس مال میں ہوں گے جو وہ چھوڑ کر مرا ہو، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔ اس سے یہ بات بتلا دی گئی کہ عام طور پر عرب کے اندر بھی یہ باتیں تھی کہ نہیں، صرف مخصوص چیز جو ہے وہ مخصوص لوگ اس کے وارث ہوں گے، جیسے گھوڑا ہے، ہتھیار ہے، یا اس طرح کی شجاعت اور بہادری کی چیزیں ہیں، اس کے وارث صرف مرد حضرات ہوں گے۔ دیگر چیزوں میں عورتوں کو بھی حصہ دیا جائے۔ کہا نہیں، جس طریقے سے مرد حضرات وارث ہیں ہر چیز میں، اسی طریقے سے عورتیں بھی وارث ہیں، اور ہر اس چیز میں جو وہ چھوڑ کر مرا ہو، خواہ وہ کپڑا چھوڑ کر مرا ہو، خواہ وہ گھر چھوڑ کر مرا ہو، خواہ وہ پیسہ چھوڑ کر مرا ہو، خواہ وہ زمین چھوڑ کر مرا ہو، خواہ وہ کھانے کی چیز چھوڑ کر مرا ہو، یعنی جو بھی چیز وہ چھوڑ کر مر رہا ہے، جو بھی چیز اس کی ملکیت میں تھی، مرنے والے کی ملکیت میں جو بھی چیز تھی، خواہ وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو، اس سب میں مرد اور عورت دونوں کو حق ملے گا۔ اور پھر کس کا کتنا حق ہوگا اس کے لیے باضابطہ آگے آیت آ رہی ہے، اور پورا ایک صفحہ جو ہے اس کے بعد 11 نمبر آیت سے وہ پورا کا پورا وراثت کے قانون کو بتلا رہا ہے، اور کس کا کیا حصہ ہے اس کو اس قرآن کریم نے باضابطہ الگ الگ بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو لفظ استعمال کیا ہے نصیبا مفروضہ، یعنی یہ جو پورا قانون ہے، یہ جو حصہ مل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی طرف سے مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مالک بن رہا ہے وراثت کا، وہ انکار بھی کر دے گا، رضامندی ظاہر نہیں کرے گا، تب بھی وہ مالک ہوگا، آٹومیٹیکلی اس کا مالک وہ شخص ہو جائے گا جو وارث بن رہا ہے، خواہ وہ یہ کہے کہ میں مال نہیں لیتا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، خواہ وہ کہے کہ نہیں میں راضی نہیں ہوں، میں ان کے مال کا وارث بننا نہیں چاہتا ہوں، اس کے باوجود بھی شرعی طور پر وہی اس کا وارث ہوگا اور وہی اس مال کا مالک ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے جب اسلام نے یہ قانون بنایا کہ وراثت جو آپ تقسیم کریں گے تو کون لوگ وارث ہوں گے، اب لامحالہ بہت سے ایسے رشتہ دار رہ جاتے ہیں جو ضرورت مند تو ہیں لیکن وارث نہیں بن رہے ہیں قانون کی روح سے، اسلام نے ان کو بھی چھوڑا نہیں ہے۔ یہ اسلام کے قانون کی خوبصورتی ہے کہ وہ ہر پہلو پر نظر رکھتا ہے۔ کہا دیکھو وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، جب تم متروکہ مال کو تقسیم کرنے بیٹھ رہے ہو، اس وقت وہاں پر عام طور پہ جب وراثت تقسیم ہوتا ہے تو بہت سے ایسے رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں جو وارث نہیں ہوتے ہیں، تو اس طرح کے وارثین وہاں موجود ہیں، غیر ورثہ وارثین وہ رشتہ دار۔ اس کے علاوہ کچھ مسکین اور ضرورت مند حضرات بھی آ گئے، یا کچھ یتیم بچے بھی ہیں، جیسے پوتا ہی ہے، پوتا یتیم ہے، وہ بھی وہاں پر کیا بات ہے موجود ہے کہ بھائی دادا کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کے 3-4 قسم کے لوگ عام طور پہ اس مجلس میں موجود ہوتے ہیں۔ کہا فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو۔ کچھ دینے کا مطلب یہ کہ یہ حکم استحبابی ہے، یہ حکم واجب اور ضروری نہیں ہے، بلکہ استحبابی حکم یہ ہے، اور اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آپس میں جو وارثین ہیں وہ طے کریں کہ بھائی ہم اپنے مال میں سے 5% نکال کر اپنے اس ضرورت مند رشتہ دار کو بھی دے دیتے ہیں جو شرعی اعتبار سے وارث نہیں بن رہے، یا یہ جو ضرورت مند مسکین حضرات ہیں ان میں تقسیم کر دیں، یا یہ یتیم بچے ہیں ان کو بھی دے دیا جائے۔ کہا تو اولاً تو میں نے بتلایا یہ حکم واجبی نہیں، یہ حکم استحبابی ہے۔ دوسری چیز، یہاں جو مال دیا جائے گا وہ بالغ ورثہ کا دیا جائے گا، جو نابالغ ورثہ کا مال ہوگا وہاں پر اس کو آپ نہیں دے سکتے ان حضرات کو، چونکہ اس کے مالک وہ نابالغ حضرات ہیں اور آپ ابھی اس کے منتظم اور نگراں ہیں، آپ کو وہاں پر خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، لہذا بالغ حضرات کا مال وہاں دیا جائے گا۔ اس کے بعد کا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کہ کچھ دے بھی دو اور دینے کے ساتھ ساتھ ان سے اچھی طریقے سے کچھ نرم انداز میں پیار بھری بات بھی کرو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وارث نہیں بن رہے ہیں تو ان کے دل میں ملال ہوگا، ہو سکتا ہے نا، اور یا تو جو آپ دے رہے ہیں اس سے وہ زیادہ کے طلبگار ہوں گے، تو انہیں باضابطہ یہ بات سمجھا دیں جو ایسے رشتہ دار ہیں جو وارث نہیں بن رہے کہ دیکھیے شریعت کی روح سے آپ وارث نہیں ہیں، اسی وجہ سے آپ کو ہم لوگ مال میں حصے دار نہیں بنا رہے ہیں،
لہذا آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو آپ کو ہم لوگ دے رہے ہیں یہ استحباب کے درجے میں۔ اسی طریقے سے جو مسکین ہے یا یتیم ہے، جو آپ کے وارث بھی نہیں ہے اور رشتہ دار بھی نہیں ہے، ان کو کچھ دے رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ ان کو کوئی ایسا لفظ مت کہیے جس کے ذریعے سے احسان جتلانا ثابت ہو۔ یہ قرآن نے طریقہ بتلایا جب آپ وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے بیٹھیں گے۔ انشاءاللہ آگے اور اس سلسلے میں تفصیل سے بیان آ رہا ہے، کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔